صدر نے اس خط میں گزشتہ خط کا بھی ذکر کیا اور صدر نے کہا آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اپنایا کہ آئین کی سکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو موقف اپنایا انہوں نے ایکٹ 2017 کا ذکر کیا۔ حافظ احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ صدر صاحب نے تجویز کا اعلان کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا، آپ کیسا دیکھتے ہیں اس تجویز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اور ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 153 5015 اس کے بعد آپ کے آرٹیکل 58(1) آرٹیکل 48(5) اس کے بعد 218 219 221 222 اور 224 کی کلیئر کٹ وائلیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کی ہے۔ اس کے ساتھ جو سیکشن 57 58 آف دی الیکشن ایکٹ ہے اس کی وائلیشنز انہیں کی ہے، باوجود اس چیز کے کہ انہیں پتہ ہے کہ نہ میرا یہ مینڈیٹ ہے نہ میرا اختیار ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر پہلی صورت یہ ہے کہ 51(5) کا پروسیس جب آپ کا چل رہا ہے 153 کے نیچے سی سی آئی کے فیصلے کے بعد، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی یہ کمپیٹنسی نہیں ہے کہ جتنی دیر تک ڈی لیمیٹیشنز کا اور الیکٹرل رولز کا پروسیس مکمل نہ کرے الیکشن شیڈول کا اناؤنس کرے گی، کیونکہ الیکشن شیڈول اور الیکٹرل پروسیس کے دونوں اکٹھے چل نہیں سکتے جتنی دیر تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے حلقے کتنے ہیں، آپ کے ووٹرز کتنے ہیں، کس نے کہاں ووٹ ڈالنا ہے، کس کینڈیڈیٹ نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد ان کی کتنی باؤنڈریز کس طرح آئیں گی، ڈسٹرکٹس کے اندر کیا آئے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں کہ 90 دن کے اندر آپ شیڈول کریں، نہ کینڈیڈیٹ کو پتا ہوگا، نہ اس کے بعد آپ کے ووٹرز کو پتا ہوگا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کسی ملک کے اندر جس کے اندر کانسٹیٹیوشن ہے وہاں کے اوپر یہ دونوں پروسیس جو ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پہلے ایک پروسیس نے مکمل ہونا ہے، پھر دوسرے نے ہونا ہے، اور یہی ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے جس کو پریزیڈنٹ نے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، سبورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، صرف اور صرف پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر اضافہ کرنے کے اندر، اور شاید اس کے اندر پولیٹیکل سیٹسفیکشن تو ہو سکتی ہے لیکن اس ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل سٹیبلٹی یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف یہ سٹیپ نہیں ہے۔ نمبر 2 اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے آلریڈی جو ہے 48(5) کے نیچے ایڈوائز ہی نہیں دی، 58(1) آئی ہے، نہ 58(2) کے نیچے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 2017 کا 2023 کے اندر لا 57 58 بھی امینڈ ہو گیا ہے۔ لیکن حافظ صاحب انہوں نے آرٹیکل 48(5) کے تحت ان کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 دن کے اندر تاریخ مقرر کرے، انہوں نے خط میں ذکر کیا اس بات کا۔ میں وہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر 48 جو آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ایڈوائز کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ 48(5) یہ کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ود ریفرنس ٹو آرٹیکل 58(2) جی، وہ یہ کہتا ہے کہ 52(8) کے اندر اگر کوئی اسمبلی اپنا نیا ہاؤس لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ نہیں کر سکتی تو پریزیڈنٹ بغیر کسی ایڈوائز کے اس اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ یہ ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کبھی ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے اسمبلی 58(1) کے تحت کی ہے، کیا آپ 48 کی انڈیپینڈنٹ ایڈوائز کے بغیر کو کام کر سکتے ہیں؟ تو کانسٹیٹیوشن نے وہاں کیوں لکھا ناٹ ود اسٹینڈنگ ود ریفرنس ٹو آرٹیکل 58(2) جو ہے۔ نمبر 2 اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے اس چیز کے اندر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا ایک پروسیس جو ہے سی سی آئی کا چل چکا ہے اور 51(5) کے نیچے ہے، تو اس کے باوجود آپ 224 کے اوپر جا کے اپنی منمانی کر کے یعنی آپ کی نظر میں سی سی آئی کے فیصلے اور 51(5) کے تحت یہ 224(2) کے تحت نہیں جا سکتے۔ بہت بہت شکریہ حافظ احسان صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔